اپنی قوم کو فنا نہ کر۔ کلام مقدس میں سے آج کی میری پہلی تلاوت خروج کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 7ویں تا 14ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے کہا، جا نیچے اتر، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو مصر سے باہر نکال لایا بگڑ گئے ہیں، اس راہ پر سے جس پر چلنے کا میں نے انہیں حکم دیا۔ وہ جلد پھر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے لیے ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا، اس کے آگے سجدہ کیا اور قربانی چڑھائی اور کہا، اے اسرائیل، یہ تیرا معبود ہے جو ملک مصر سے تجھے باہر نکال لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، یہ سخت گردن لوگ ہیں۔ اب مجھے چھوڑ کہ میرا غضب ان پر بھڑکے، کہ میں ان کو فنا کروں اور تجھ ہی کو ایک بڑی قوم بناؤں۔ تب موسیٰ نے خداوند اپنے خدا سے منت کر کے کہا، اے خداوند، ان لوگوں پر تیرا غضب نہ بھڑکے جن کو تو ملک مصر سے اپنی بڑی قوت اور طاقت ور ہاتھ سے نکال لایا۔ کس واسطے مصری کہیں، وہ فریب سے انہیں یہاں سے نکال لے گیا، تاکہ انہیں پہاڑوں میں ہلاک کرے اور روئے زمین سے ان کو فنا کرے۔ اپنے غضب کی شدت سے پھر اور اپنی قوم سے یہ بدسلوکی دور کر، اور اپنے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے ستاروں کی طرح بڑھاؤں گا، اور سب زمین جس کی بابت میں نے کہا تمہاری نسل کو عطا کروں گا، سو وہ ابد تک اس کے وارث ہوں گے۔ سو خداوند اس بدسلوکی سے جو اس نے کہی میں اپنی قوم سے کروں گا رک گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 106۔ آئے خداوند مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ انہوں نے حروب پر ایک بچڑا بنایا اور سونے کی ڈھالی ہوئی مورت کی پوجا کی۔ انہوں نے اپنے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل میں بدل ڈالا۔ جماعتی جواب، آئے خداوند مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ وہ اس خدا کو بھول گئے جس نے ان کو بچایا تھا اور جس نے مصر میں معجزے کیے تھے۔ اس نے خام کی سرزمین پر عجائبات اور بحر کلزم پر تعجب انگیز کام کیے تھے۔ جماعتی جواب، آئے خداوند مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور شفاعت نہ کرتا کہ میرے غضب کو انہیں فنا کرنے سے روک دے تو میں ان کو فنا کر دیتا۔ جماعتی جواب، آئے خداوند مجھے اپنے کرم کے مطابق یاد کر جو تو اپنی امت پر کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 5واں باب 31ویں سے 47ویں آیت تک۔ تم موسیٰ پر بھروسہ رکھتے ہو، موسیٰ ہی تمہاری شکایت کرے گا۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، اگر میں خود اپنی گواہی دوں تو میری گواہی قابل اعتبار نہیں، ایک اور ہے جو میری گواہی دیتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری گواہی جو وہ دیتا ہے قابل اعتبار ہے۔ تم نے یوحنا کے پاس پیغام بھیجا اور اس نے سچائی کی گواہی دی ہے۔ گو میں اپنی نسبت انسان کی گواہی منظور نہیں کرتا، تو بھی میں یہ باتیں کہتا ہوں تاکہ تم نجات پاؤ۔ وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تمہیں پسند آیا کہ تھوڑی دیر تک اس کی روشنی سے خوش رہو، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام میرے باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میری گواہی دیتے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے، اور باپ ہی نے جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دی ہے۔
تم نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی اور نہ اس کی صورت دیکھی، اور تم اس کا کلام اپنے باطن میں قائم نہیں رکھتے، اس لیے تم اس کے بھیجے ہوئے کا یقین نہیں کرتے۔ تم نوشتے میں ڈھونڈتے ہو اس لیے کہ تم گمان کرتے ہو کہ انہی میں تمہارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے، اور یہ وہی ہیں جو میری گواہی دیتے ہیں، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔ میں آدمیوں سے عزت نہیں چاہتا، لیکن میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم میں خدا کی محبت نہیں۔ میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں اور تم مجھے قبول نہیں کرتے، کوئی دوسرا اپنے ہی نام سے آئے تو تم اسے قبول کر لو گے۔ تم جو آپس میں ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو، اور وہ عزت جو خدائے واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں ڈھونڈتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ گمان مت کرو کہ میں باپ کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ تمہارا شکایت کرنے والا موسیٰ ہی ہے جس پر تمہارا بھروسہ ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے ہی حق میں لکھا ہے۔ لیکن جب تم اس کے نوشتوں کا بھی یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا یقین کیوں کرو گے؟ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔